بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آئی ایم عطا اللہ جان، لیکچرر پاکستان اسٹڈی سٹی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ عزیز طلبہ، آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی آف نہرو رپورٹ اینڈ جناز 14 پوائنٹس۔ اس ٹاپک میں ہم نہرو نے جو رپورٹ پیش کیا تھا اور اس کے برعکس پھر جناح نے جو 14 نکات پیش کی تھی، اس کا ہم جائزہ لیں گے، کمپیریٹیو اسٹڈی اور کمپیریٹیو انالیسس کریں گے۔ نہرو رپورٹ اور جناح 14 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اسٹڈی کریں گے کہ نہرو نے یہ رپورٹ کیوں پیش کیا اور جناح نے 14 پوائنٹ کیوں پیش کی۔ عزیز طلبہ، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف انڈیا، 1858 میں جب برطانیہ نے باقاعدہ طور پر ہندوستان کی باغ دوڑ سنبھالی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت 1857 کے جنگ آزادی کے بعد ختم ہوئی، تو 1858 میں سب سے پہلے انہوں نے ایکٹ جو ہے وہ پیش کیا، 1858 ایکٹ، اور یہاں سے کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک جرنی یا پولیٹیکل جرنی جو ہے وہ ہندوستان کی شروع ہو گئی۔ 1861 میں دوسرا ایکٹ، 1892 میں تیسرا ایکٹ، 1909 میں چوتھا ایکٹ اور 1919 میں پانچواں ایکٹ جو ہے وہ پیش ہوا۔ یہ ساری کانسٹیٹیوشنل جرنی تھی ہندوستان کی۔ 1919 کے ایکٹ میں یہ بات تھی کہ 10 سال بعد ہندوستان کا کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت رہی تو یہاں پر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یا نیو کانسٹیٹیوشن جو ہے ہندوستان کے اس وقت کے مناسبت سے جو ہے وہ تیاری کی جائے گی۔ تو 1927 میں برٹش نے یہاں پر اناؤنس کیا کہ ہندوستان میں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے ایک وفد جو ہے وہ بھیجی جائے اور یہاں جائزہ لیا جائے کہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ لیکن عزیز طلبہ، یہاں پر ایک بات بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھی جائے، اور وہ ہے سائمن کمیشن کے حوالے سے۔ تو کانسٹیٹیوشنل جو ریفارمز تھے اس حوالے سے برٹش یعنی برطانیہ نے شاہی فرمان کے تحت 1927 میں ہندوستان کے لیے سائمن کمیشن کا تقرر کیا، جس کا مقصد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا۔ ہندوستان بھر میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا اور جلسے جلوس ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کیونکہ اس کمیشن میں کوئی ہندوستانی شامل نہیں تھا۔ اس کمیشن میں 7 افراد شامل تھے، اور وہ 7 کے ساتھ جو تھے وہ برٹشرز تھے، اور ہندوستانیوں نے احتجاج کیا اور گو سائمن گو کے نعرے لگائے، کیونکہ آئین ہندوستان کے لیے بن رہا تھا، لیکن یہاں اس کمیشن میں کوئی بھی
مسلمان یا کوئی بھی آ، ہندوستانی جو تھا وہ شامل نہیں تھا، کیونکہ یہ ریفارمز ہندوستان کے لیے بنائے جا رہے تھے، اور پھر کوئی ہندوستانی شامل نہ ہو تو انڈینس کا، ہندوستانیوں کا بائیکاٹ حق بنتا تھا۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے سرکردہ سیاسی پارٹوں نے، مختلف سیاسی پارٹوں نے آل پارٹی کانفرنس بلایا، اور آل پارٹی کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کمیشن کا بائیکاٹ جو کیا تھا، اس کے حوالے سے ہندوستان کے جو سیاسی اراکین تھے، جو لیڈرز تھے، رہنما تھے، وہ سب مل بیٹھ کر کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ اس پر پہنچ جائے۔ اسی لیے فروری 1928 میں کانگریس نے آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ بلائی، اور اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی، جس میں کانگریس، ہندو محاسبہ، مسلم لیگ، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی۔ یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ دو ٹکڑوں میں بھی جو ہے وہ بٹ گئی، اور ایک مسلم لیگ شفیع گروپ بن گیا، اور ایک مسلم لیگ قائد اعظم جو تھا وہ بن گیا۔ مسلم لیگ شفیع جو تھا اس میں علامہ اقبال اور سر شفیع تھے، اور قائد اعظم جو تھے وہ ان سے علیحدہ ہو گئی۔ اور وہ اختلاف جو تھا وہ اس بات پہ تھا کہ سر شفیع اور علامہ اقبال وہ اس فیور میں تھے کہ وہ سائمن کمیشن کو سپورٹ کرے انسٹیڈ آف گوئنگ ٹورڈز کانگریس، کیونکہ کانگریس نے جی آل پولیٹیکل پارٹیز بلایا تھا، لیکن قائد اعظم نے فار دا سیک آف دا یونٹی آف انڈینس، اس نے اس میں شرکت پر جو ہے وہ اصرار کیا، اور اسی وجہ سے کچھ اختلافات آ گئی، لیکن پھر یہ دوبارہ جو ہے متفق ہو گئے تھے 1929 میں۔ تو سائمن کمیشن نے یہ تجویز دی کہ موتی لال نہرو کے انڈر ایک کمیٹی بنایا جائے، جو کہ وہ کچھ اصلاحات جو ہے وہ ریکمینڈ کرے برٹش گورنمنٹ کو، اور وہ اس بات پر بنائی گئی کیونکہ جو لارڈ برہنڈ نے جو ہے برہنڈ ہیڈ نے ایک تانا سا دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکتے یا ان کے لیے، تو اس بات پر جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ ریکمینڈ کرے برطانیہ حکومت کو ہندوستانیوں کے ریفارمز، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، اور یہ 1928 مئی میں بنائی گئی۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ میں نہرو رپورٹ کو ڈسکس کریں گے کہ نہرو رپورٹ نے کیا تجاویز دی برٹش گورنمنٹ کو، اور پھر اس کے رد عمل میں قائد اعظم نے کیا ریفارم جو ہے وہ دی۔ تو آئیے نیکسٹ سلائیڈس کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ طور پر ساری چیز جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ The Government of India Act 1919 was very transitional in character. Under Section 84 of the said Act, statutory commission was to be appointed at the end of 10 years to determine the next stage in the realization of self-rule in India. Accordingly, the Simon Commission was sent to the subcontinent under the command or leadership of John Simon in 1927 to investigate Indians'
constitutional problems and make recommendation to the government on the future constitution of India. All the members of this commission were Britishers, and none belonged to Indo-Pakistan, means current Pakistan or the current India. This was highly insulting for the Indians. As a result, all the major political parties of subcontinent boycotted the Simon Commission. After the failure of the Simon Commission, British government threw the ball in the Indian politician court and asked them to draw a draft for forthcoming act on which both Hindus and Muslims could agree. Indian leaders accepted the challenge and thus efforts were made to form a unified draft. Nehru was given in 1928 from Congress, which did not satisfy all Indian Muslim League, and Muslim League gave its own constitution plan embodied, embodied in Jinnah's 14 points, which were rejected by the Congress, keeping in view both the efforts of Congress and Muslim League. Government of India Act 1935 was formulated. अजीज़ तलबा, तकरीबन सारी बातें हमने प्रीवियस स्लाइड के इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया और ये पार्ट भी इंट्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि नेहरू रिपोर्ट क्या था। नेहरू रिपोर्ट ने कौन सी रिकमेंडेशन जो है वो दी। The Congress decided to boycott the Simon Commission and accept the challenge of Lord Birkenhead, Secretary of State for India, to produce a constitution acceptable to various elements in India, मतलब पूरी हिंदुस्तान के जितनी कम्युनिटीज़ है सबको acceptable हों. The Congress arranged an all-party conference in Bombay on 19 May 1928. A committee of 7 members under the chairmanship of Motilal Nehru was formed, which submitted its recommendation on 10 August 1928, which are historically known as Nehru Report. The salient features of the report were as under. India should be given the status of dominion. अब डोमेनियन का यहाँ पर क्या मतलब है अजीज तलबा? डोमेनियन का मतलब ये है कि हिंदुस्तान अंदरूनी तौर पर आज़ाद हो जाए। अगर हम देखें यहाँ पर बरतानिया हुकूमत कर रही थी, अब डोमेनियन क्या है, यानी यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो लेकिन अंदरूनी तौर पर हिंदुस्तान के लोग जो है वो आज़ाद हो जाए। ठीक है, बरतानिया जो है वो हुकूमत करे, बैरूनी तौर पर हिंदुस्तान को कंट्रोल करे, लेकिन एक्सटर्नल मामलात में कंट्रोल करे। हिंदुस्तानी जो है वो खुद अपने मामलात को जो है वो कंट्रोल करे। यानी अगर हम देखें 1947 के बाद पाकिस्तान अगरचे आज़ाद हो गया 14 अगस्त के बाद, लेकिन अपनी आइन बनने तक पाकिस्तान जो था वो उसकी हैसियत जो थी वो डोमेनियन थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन था वो ब्रिटिश से, यानी उस वक्त उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल जो थे वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट आया करता था, या कंसेंट या साइन पर, ब्रिटिश के साइन पर यहाँ पर आता था। तो इसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान है 1947 से 1956 तक, जब तक हमारा आइन नहीं बना था। जब आइन हमारा बना तो उसके बाद फिर सदर का अहदा बहाल हुआ, गवर्नर जनरल का अहदा भी ख़त्म हुआ, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बन गया। रिपब्लिक का मतलब ये है कि अब यहाँ पर फुल फ्लेज जो है वो एक जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी दोनों को जो है अथॉरिटी पाकिस्तान के पास जो है वो आ गई। तो इसी तरह इंडियन ने सजेशन दिया, या नेहरू रिपोर्ट ने सजेशन दिया कि इंडिया को
ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے، یعنی اندرون طور پر اس کو آزاد کیا جائے، جو سیاسی معاملات ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں چلے جائے۔ اس کے بعد جو دوسری ریکمنڈیشن تھی، دیر شوڈ بی اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ود ریزیڈوری پاورز ویسٹڈ ان دا سینٹر۔ ہندوستان میں فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو اور ریزیڈوری پاور جو ہے وہ سینٹر کے پاس ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ سے مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل اتھارٹی جو ہے وہ ڈیوائڈڈ ہو بٹوین دی فیڈریشن اینڈ فیڈریٹنگ یونٹس، یعنی صوبوں اور مرکز کے درمیان پاور پولیٹیکل اتھارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی ہے یا جو معاشیات سے ریلیٹڈ جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اس کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، لیکن آسانی سے آپ لوگ یہ کہہ سکیں کہ پولیٹیکل اتھارٹی از ڈیوائڈیڈ بٹوین دی فیڈریشن اینڈ فیڈریٹڈ یونٹس، ون نیشنل اینڈ دا ادر از سب نیشنل۔ یہ جو ہے وہ both of which operate directly upon the people، یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا مطلب ہے۔ اب ریزیڈوری پاورز کا کیا مطلب ہے؟ ریزیڈوری پاورز کا مطلب ہے کہ جو پاور کانسٹیٹیوشن میں مینشن نہ ہو کہ یہ پاور کس کے، جس طرح ہم نے بات کی پاورز کی، پولیٹیکل پاورز کی یا پولیٹیکل اتھارٹیز کی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں، تو اس میں کچھ پاورز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن میں مینشن نہیں ہوتے، تو جو پاورز کانسٹیٹیوشن میں مینشن نہیں ہوتی اس کو ریزیڈوری پاورز کہتے ہیں، اور نہرو نے یہ کہا کہ یہ ریزیڈوری پاور جو ہے یہ سینٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے انڈیا شوڈ ہیو اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہیڈڈ بائی اے پرائم منسٹر اینڈ 6 منسٹر اپوائنٹڈ بائی گورنر جنرل۔ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ میجارٹی کے ساتھ آئے وہ گورنمنٹ بنائے، اور پھر اس میں جو اختیارات ہے وہ گورنمنٹ پرائم منسٹر کے پاس ہو۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو میجارٹی کے ساتھ آئے پارلیمنٹ میں وہ اس کی حکومت بن جائے، اور پھر اس کی جو سربراہی ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہو، اور پرائم منسٹر کے ساتھ اختیارات جو ہے وہ زیادہ ہوں۔ اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے، دیر شوڈ بی بائی کیمرل لیجسلیشن۔ بائی کیمرل کا مطلب یہ ہے کہ جس میں دو ہاؤسز ہو، ایک اپر ہاؤس اور ایک لوور ہاؤس۔ لوور ہاؤس کا مطلب یہ ہے جو ہماری کرنٹ نیشنل اسمبلی ہے اس کو لوور ہاؤس کہا جاتا ہے، یعنی عوام جس کو ڈائریکٹ منتخب کرے۔ پھر یہ لوور ہاؤس جو ہے یہ صوبے اور لوور ہاؤس یہ دونوں مل کر پھر اپر ہاؤس بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سینٹ۔ تو دیر شوڈ بی بائی کیمرل لیجسلیشن، یعنی اس میں سینٹ بھی ہو اور اس میں نیشنل اسمبلی بھی ہو۔ دیر شوڈ بی نو سپریٹ الیکٹوریٹس فار اینی کمیونٹی۔ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ہندوستان کے اندر، کسی کے لیے بھی سپریٹ الیکٹوریٹس نہ ہو۔ عزیز طلبہ، جس طرح ہم نے لکھنؤ پیکٹ میں پڑھا تھا کہ لکھنؤ پیکٹ میں یہ معاہدہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سپریٹ الیکٹوریٹس ہو، اب یہاں پر جو ہے وہ نفی کی گئی کہ نہیں ہونے چاہیے۔ 1916 میں مانے گئے، اکتوبر 1916 میں، اب یہاں پر اگست 1928 میں جو ہے وہ ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ سپریٹ الیکٹوریٹس تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ سسٹم آف ویٹیج فار مائنارٹیز واز بیڈ ایز دیٹ آف سپریٹ الیکٹوریٹس۔ جو مائنارٹیز کے لیے جو ریلیکسیشن دیا گیا تھا، جو ویٹیج دیا گیا تھا سیٹوں کے اندر، اس کو یہ تصور کیا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ برا ہے۔ اور کس طرح برا ہے؟ جس طرح سپریٹ الیکٹوریٹس برا ہے وہ اس طرح یہ بھی برے ہیں۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے، ریزرویشن فار مسلم سیٹس could be possible in the province where Muslim population was at least 10%, but this was to be in strict proportion to the size of the community۔
اور جو مسلمانوں کے لیے ریزرو سیٹس کی بات کی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں پر مسلمانوں کو ریزرو سیٹ جائے کہ جہاں پر کم از کم ایٹ لیسٹ 10% جو ہے وہ مسلمان ہو، اس کے بعد مسلمانوں کو جو ہے وہ سیٹس ریزرو دی جائے۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے مسلم شوڈ انجوائے 1/4 آف ریپرزنٹیشن ان دا سینٹرل لیجسلیشن، مسلمانوں کو جو مرکزی قانون ساز سسٹم جو ہے اس میں مسلمانوں کو 1/4 سیٹ جو ہے وہ دی جائے۔ Sindh should be separated from Mumbai only if the committee certified that it was financially self-sufficient. سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط رکھی گئی کہ کیا یہ اپنی جو فائنینشیل افیئرس ہے اس کو چلا سکے گی، یعنی ان کی جو فائنینشیل برڈن ہے وہ اٹھا سکے گی، یا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کیا سندھ اس قابل ہے کہ ان کو صوبہ بنایا جائے فائنینشیل لحاظ سے، وہ اپنے اخراجات پوری کر سکتی ہے، اگر کر سکتی ہے تب یہ اسٹیٹس دیا جائے، اس کو علیحدہ کیا جائے ممبئی سے، ادروائز نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہمارے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو بات کی گئی، جو اس وقت وہ NWP تھا، the NWP should be given full provincial status۔ عزیز طلبہ، 1901 میں صوبہ خیبر پختونخوا موجودہ جو صوبہ یعنی اس وقت کی NWP، 1901 میں اس کو علیحدہ صوبہ بنایا گیا۔ یہ پنجاب کے ساتھ ایک صوبہ تھا، لیکن یہ فل پچ صوبہ نہیں تھا، اس کا کوئی گورنر یا کوئی وزیر اعلیٰ یہ نہیں، بس یہ کمشنر کے ذریعے کے انڈر جو تھا وہ یہ صوبہ چل رہا تھا۔ تو یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ بالکل اس کو ایک فل سٹیٹس دیا جائے، اور اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کی تائید کیوں کی، سندھ میں شرط رکھا گیا، یہاں پر کوئی شرط نہیں رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو کانگریس تھی وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھی، اور آخری جو ڈیمانڈ تھی وہ ہندی شوڈ بی میڈ دی آفیشیل لینگویج آف انڈیا، کہ ہندو کی جو ہے ہندی لینگویج کو آفیشیل لینگویج بنایا جائے۔ اب اس کے برعکس قائد اعظم نے اپنی 14 پوائنٹ جو ہے وہ پیش کیے، لیکن یہاں پر عزیز طلبہ یہ بات ضروری ہے کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے 3 سجیشن دیے کہ یہ 3 سجیشن جو ہے کی جائے، لیکن وہ 3 سجیشن جو ہے وہ نہیں مانے گئے۔ تو اس کے بعد پھر قائد اعظم نے جو ہے وہ اپنی 14 پوائنٹ جو ہے وہ پیش کیے۔ اب وہ سجیشن کیا تھے، قائد اعظم کے وہ 3 سجیشن کیا ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ سجیشن تھا کہ دیر شوڈ بی نو لیس دین 1/3 مسلم، اس نے 1/4 کی بات کی، اس نے جو ہے سینٹرل لیجسلیشن میں 1/3 کی بات کی۔ دوسری جو بات کی وہ پنجاب اور بنگال کی تھی، پنجاب اینڈ بنگال شوڈ ہیو سیٹس ریزرو آن پاپولیشن بیسس فار دا مسلمانوں کے لیے پنجاب اور بنگال میں پاپولیشن بیس سیٹس ہونی چاہیے، کہ وہاں پر چونکہ پاپولیشن زیادہ تھی مسلمانوں کی تو اس سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور تیسری ہم بات جو ہے جو ریجڈی پاورز کی بات کی تھی کہ وہ ریجڈی پاور سینٹر کے پاس ہو، تو قائد اعظم نے اسے جس کیا کہ یہ پروونسز کو دینا چاہیے، لیکن یہ جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی، اور اس کے بعد پھر قائد 14 پوائنٹ جو ہے وہ پیش کی۔ جناب 14 points. Muslim demands were given a more cogent presentation in the famous 14 points of Jinnah, an earlier draft of which had been presented before the All-Party Congress in December 1928. The final draft of these points was in the form of a resolution which Jinnah intended to move at the meeting of All India Muslim League on 28 March 19. According to this resolution, no scheme for the future of constitution of the government of India would be acceptable to the Muslim unless and until the following basic principles were incorporated in it.
قائد اعظم نے یہ کہا کہ یہ پوائنٹس اگر نیہرو رپورٹ میں نہیں ہوں تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. کوئی بھی فیوچر کانسٹیٹیوشن انڈیا کا یا نیہرو رپورٹ ہو یا 1935 میں پھر جو آئین بنا جو بھی ہو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا مسلمانوں کو. The form of future constitution should be federal with rigid powers vested in the province. اب یہ آسان فیڈرل اس نے بھی مانگا تھا اس نے بھی مانگا لیکن اس نے ریجڈی پاورز اور پراونسز کو دی. اس نے کہا کہ ریجڈی پاور جو ہے وہ پراونسز کے پاس ہونی چاہیے قائد اعظم نے کہا اور نہرو نے وہ سینٹر کو جو ہے وہ کہا کہ اس کے پاس ہونی چاہیے. A uniform measure of autonomy shall be granted to all provinces. یعنی تمام پروونسز کو اٹانومی دی جائے. تیسرا جو پوائنٹ تھا legislatures in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to be a minority or inequality. اس طلبہ اس پوائنٹ میں جنا جو ہے وہ مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہر پروونس ہو یا جو بھی لیول ہو مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کے حوالے سے ان کو مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک اچھی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ملنی چاہیے. افیکٹو ریپریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر مسلمان کسی صوبے میں میجارٹی میں بھی ہے تو ان کو جو ہے اس پاپولیشن کے حوالے سے ان کو ریپریزنٹیشن دی جائے اور اگر مائنارٹی ہے تو ان کو وہاں پر ان کو ایکولی جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ملنی چاہیے. مثال کے طور پر اگر مسلمان کسی صوبے میں 80% ہے جس طرح پنجاب ہو گیا یا بنگال ہو گیا مسلمانوں کی پاپولیشن یا سندھ یا جو بھی پروونس ہو جہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی ہے تو وہاں مسلمانوں کی پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے ایکولیٹی بیس پر ان کو سیٹ جو ہے وہ دی جائے. Fifth, in the central legislative Musliman representation shall not be less than 1/3 of the communal groups shall continue to be by means of separate electorate as at present, provide it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of adjoint electorates. اب مسلمانوں کی اس نے بات کی کہ مسلمانوں کو جو ریپریزنٹیشن ہے سینٹرل لیجسلیشن میں وہ 1/3 دی جائے. جہاں پر سپریٹ الیکٹوریٹس جو ہے ان کو نفی کیا جا رہا تھا تو اس وجہ سے قائد اعظم فورس کر رہا تھا کہ وہ جب جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو تو جوائنٹ الیکٹوریٹس میں مسلمانوں کو پھر یہ نمائندگی جو ہے وہ دی جانی چاہیے. 6 نمبر پوائنٹ جو ہے وہ any territorial redistribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and the Northwest Frontier province. یعنی کوئی ایسی ٹیریٹوریل ریڈسٹریبیوشن نہ کی جائے یعنی علاقوں کو ایسی ڈسٹرب یا ڈسٹریبیوٹ نہ کیا جائے جس سے مسلمانوں کی میجارٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. مثال کے طور پر پنجاب بنگال یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے اس کی ایسی ٹیریٹوریل ریڈسٹریبیوشن نہ کی جائے جہاں سے مسلمانوں کی میجارٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. 7 نمبر full religious liberty of belief, worship and observance, propaganda, association and education shall be granted to all communities. سب جتنی بھی کمیونٹیز ہے سب کو یہ اوپر جو ریلیجیس لبرٹی کی ذکر کی گئی ہے یہ سب ان کو دی جانی چاہیے. 8 نمبر پر بہت اہم پوائنٹ ہے کہ no bill or resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of community in the particular body oppose such a bill, resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the interest of that community or in the alternate such other method is devised as may found feasible
and practicable to deal with such cases. عزیز طلبہ اس پوائنٹ میں یہ بات کی گئی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی کمیونٹی مائنارٹی میں ہے کسی بھی پروونس میں وہاں پر کوئی بل یا ریزولوشن پاس کیا جا رہا ہے اور وہ اس کمیونٹی کے حوالے سے ہے اور اس کے انٹرسٹ یا نقصانات کی بات اس میں ہو رہی ہے اس کمیونٹی کی تو وہاں اس لیجسلیشن میں اس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا جائے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں اب موجودہ پاکستان میں کرسچن جو ہے وہ مائنارٹی میں ہیں اور مائنارٹی کے لیے کوئی بل پاس کیا جا رہا ہے تو اس مائنارٹی کی بھی رائے اس میں ہونی چاہیے کیونکہ اگر وہ مائنارٹی اس کو اپنا رائے نہیں دیں گی تو کیونکہ یہ چیز جو ہے پارٹیکولرلی اس کمیونٹی سے ریلیٹ ہے اور اس سے بلانگ کرتا ہے اس کے انٹرسٹ ہے اور اس کے فائدے اور نقصان سے بلانگ کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس کمیونٹی سے جو ہے اس کو شامل کیا جائے قانون سازی کے عمل میں. مثال کے طور پر اگر کرسچینٹی کے حوالے سے پاکستان میں کوئی بل پاس ہو رہا ہے تو کرسچینٹی کی جو تعداد ہے سینٹر میں ان سے جو ہے یہ بل پارٹیکولرلی پاس کیا جائے. 9 نمبر پہ ہے سندھ شوڈ بی سپریٹڈ فرام بمبئی پریزیڈنسی. بمبئی پریزیڈنسی جو کہ بہت بڑا پریزیڈنسی تھا اس میں سندھ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی یہ بات کی گئی کہ وہاں اس کو جو ہے سپریٹ کیا جائے سندھ کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے اور قائد اعظم یہ بات اس لیے کر رہی تھی کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی تھی اور یہ مسلم لیگ کے لیے ایک پروونس جو ہے ایک ایسا بن جائے گا جہاں پر مسلمان ایزیلی جو ہے وہ یا مسلم لیگ جو ہے ایزیلی جو ہے وہ اپنی حکومت بنا سکتی تھی. 10 نمبر ریفارم شوڈ بی انٹروڈیوس ان دا نارتھ فرنٹیئر پروونس اینڈ بلوچستان آن دا سیم فوٹنگ ایز ان ادر پروونس. جس طرح ہم نے بات کی پریویس سلائیڈ میں کہ کے پی اور بلوچستان میں جو کنسٹیٹیوشن ریفارمز ہے وہ لاگو کیا جائے. اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں یہ کنسٹیٹیوشن ریفارمز لاگو نہیں تھی. یعنی آسانی سے اگر ہم یہ بات کریں تو 1919 اور 1909 کے جو ریفارمز تھے کنسٹیٹیوشن ریفارم وہ ان دونوں صوبوں پر جو تھے وہ رائج نہیں تھے اور وہ اس لیے کہ یہاں پر خیبر پختونخوا جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے یہاں پر 1901 میں یہ کمشنری صوبہ بنایا گیا تھا اور یہاں سے انگریزوں کو بہت زیادہ ریزسٹنس مل رہا تھا. اسی وجہ سے وہ ان کو سپریس کرنے کے لیے جو ہے ان پر اسپیشل لاز جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے تھے اور بلوچستان میں اسٹیٹ سسٹم تھے بڑے بڑے 4 اسٹیٹس تھے اور وہاں پر یہ ریفارم جو تھے وہ امپلیمنٹ نہیں تھے. اسی وجہ سے قائد اعظم نے ان دونوں صوبوں میں بھی کنسٹیٹیوشن ریفارمز جو ہے وہ لاگو کرنے کی استدعا کر دی. 11 جو ہے وہ پروویژن شوڈ بی میڈ ان دا کنسٹیٹیوشن گیونگ مسلم این ایڈیکیٹ شیئر along with other Indian in all services of the state and local self-governing bodies having due regard to the requirements of efficiency. کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ شیئر دی جائے سروسز میں اسٹیٹ یا لوکل سیلف گورننگ باڈیز میں مسلمانوں کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حصے دی جائے. The constitution should embody a declared safeguard for the protection of the Muslim culture and for the protection of promotion of Muslim education, language, religion, personal laws and Muslim charitable institutions and for their due share in the grants and aid given by the state and by self-governing bodies. یہ بہت آسان ہے کہ مسلمانوں کے کلچر کی پروٹیکشن ہو مسلمانوں کی ایجوکیشن لینگویج ریلیجنس پرسنل لا جتنی ساری چیزیں ہیں ان کی سیف گارڈ ہو ان کی حفاظت ہو. 13 میں no cabinet either central or provincial should be formed without there being a proportional of at least 1/3 Muslim minorities. صوبے میں یا مرکز میں ایسا کوئی کابینہ نہ بنایا جائے جہاں مسلمانوں کو ان کو 1/3 سیٹس ملیں. یعنی مثال کے طور پر کوئی حکومتی کابینہ بن رہا ہے وزراء کا تو اس میں مسلمانوں کو 1/3 ریپرزنٹیشن چاہیے. 14 پوائنٹ جو ہے وہ no change shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the state constituting the Indian Federation. اب جس اسٹیٹ میں یا جس صوبے میں بھی کوئی قانون جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے تو وہ اس صوبے سے ہی کمپیریٹو انالیسس جو ہے اب ہم کریں گے اس میں. بیسک ریزن
of the contradiction between the Nehru report and Jinnah 14 points lie in their demands because Nehru report focused on only the interests and issues of Hindu of the subcontinent, whereas the main concern of the 14 points were the demand of Muslim. Following were the points of contention between the both. The Nehru report's greatest blow was the rejection of separate electorates, but Qaid was in favor of separate Muslim electorates. Qaid demanded weightage for minorities, but Nehru report ignored it. Nehru was in favor of strong central government, and then Qaid believed in the provincial autonomy. Jinnah was of the opinion of the include Muslim in the cabinet, but the Nehru was against the inclusion of the Muslim in cabinet. Jinnah demanded one-third representation of the Muslim in the central, but Nehru proposed to give one-fourth representation to the Muslim. Separation of Sindh was considered in Nehru report, but Jinnah rejected on the condition of civil economy for the Sindh proposed in Nehru report. ये हमने डिटेल से डिस्कस की है ये सारे पॉइंट्स. Nehru considered the reforms in NWP and neglected Balochistan, but Jinnah point emphasized on the reform in NWP and Balochistan both. Hence, Jinnah points were for the protection of rights of Muslims, and Nehru failed to address the rights of Muslims. If Nehru report was given unbiased with the inclusion of Muslim demand, then it might be happen that the subcontinent can never divide and both the communities can live together, but it was impossible because they did not want to compromise on anything. Thank you very much, dear.